نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بقول میاں محبوب احمد اس کائنات رنگوبو میں بہت ساری بہاریں مہک رہی ہیں اور خزاں کا شکار ہو گئیں۔ بہت سے سورج ابھرے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے، بہت سے چاند چمکے اور پھر گہنا گئے، بہت سے پھول کھلے اور مرجھا گئے۔ ایک بہار ایسی ہے جسے جانے بہاراں کہیے، خزاں اس کے کبھی قریب نہ سکی۔ ایک سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ غروب کی سیاحیاں اس سے آنکھیں نہ ملا سکیں۔ طلعت و زیبائی کا ایسا پیکر کہ کوئی دھند اس کے جلووں کو کہنا نہ سکی۔ ایسا رشک گلستان جس کے تلووں کو چوم لینے کا شرف رکھنے والی پیشانیاں بھی مرجھانے سے محفوظ ہیں۔ وہ جانے بہاراں سراج منیر، بدر فلک رسالت، فخر گلزار نبوت، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہر مومن کی نظر کا نور، روح کا قرار اور دل کا سرور ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی ولادت کے دوران کیا معجزات دیکھے گئے اور وہ مبارک دن اور مبارک ساعتیں کیسی تھیں جن میں رسالت کا یہ چاند حضرت بی بی آمنہ کے آنگن میں اترا۔ ان کرشموں کے بارے میں اور ان معجزات کے بارے میں جان کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بذات خود ہی ایک معجزہ تھا، اور یہ وجہ ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت بہت سے معجزات اور واقعات ایسے پیش آئے جن کا تذکرہ ضروری اور اہم ہے، اور ہر مسلمان کو ان واقعات اور معجزات کا علم ہونا چاہیے۔ مستند روایات کی روشنی میں چند روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمل نال یعنی ناف کی نال کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ الخدایہ۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ طبقات، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ طبقات، اسی طرح آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ پیارے دوستو، علامہ سہلی رحمت اللہ نے لکھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ کی ولادت کس دن ہوئی، تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن دوستو زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جبکہ تقویم کے طریقہ حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی۔ پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ماہ ربیع الاول کو جو غیر معمولی تقدس، عظمت اور شان ملی، اس کی وجہ فخر دو عالم، شافع محشر، سرور کونین، سرور دو جہاں، ہادی عالم، ساقی کوثر، سرور کونین، فخر موجودات، صاحب لوح و قلم، سید عرب و عجم، صبح درخشاں، شاہ امم، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، سرتاج الانبیاء، بشیر و نذیر، سراج منیر، امام الانبیاء، آفتاب دو عالم کا اس ماہ میں حضرت آمنہ کے آنگن میں چاند بن کر طلوع ہونا ہے۔ ایسا چاند جو پہلے دن سے آج تک اور روز محشر تک غروب نہ ہوگا۔
جس کی چمک کو کبھی بھی اندیشہ زوال نہیں، وہ عظیم مسیحا کہ جس کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے ذرے جس پر پڑ گئے وہ قیامت تک امر ہو گیا۔ اس ماہ میں صرف سرور تو عالم کا ظہور قدسی ہی نہیں ہوا بلکہ عالم نو طلوع ہوا۔ تاریخ عالم نے نئے سفر کا آغاز کیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس حال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی اور آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قعب احبار پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً تائیہ تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبے میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ! اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا، تیسری بار اس وقت چیخا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت نبی کریم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا۔ حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ کی پیدائش کا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کے وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکے میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانے کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا۔ یہودی عالم نے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔
لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی، اپنے بچے کو کپڑے میں ڈال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ جواب میں اس نے کہا میں اس غم میں بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو اللہ کی قسم یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے ساتھ ہی نبوت کی نشانیاں لے کر پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت کی نشانیاں اور آپ کی رسالت کی نشانیوں کے بارے میں لوگ پہلے سے مطلع تھے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد ارض و سما کے روحانی تعلق اور رشتہ وحی کو منقطع ہوئے کم و بیش 600 سال گزر چکے تھے۔ پوری دنیا بالعموم ملک عرب بالخصوص کچھ اس طرح کے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی انحطاط سے دوچار تھے کہ پورا عالم انسانیت ہی گھٹا گھوپ اندھیروں میں گھر چکا تھا۔ انسان کا ضمیر مرجھا چکا تھا، تاریکیوں نے ہر پہلو سے بنی آدم کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور روشنی کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ خالق کائنات مالک ارض و سما کو اپنی اس مخلوق انسانی کے حال پر ترس آ گیا۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے